بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا میرے عزیزوں اور بھائیوں، دینی نسبت کے دوستوں اور ساتھیوں، آج کا جو عنوان ہے اس کی پہلے سے اطلاع کی گئی آپ حضرات کو، جس موضوع پہ ابھی ہم چند روز تک گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے میرے بھائیوں کہ ہم کو صادق و مصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور سچا دین ایسی سندوں کے ذریعے اور ایسے رجال، رجال فن، رجال علم، رجال کار اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیے کہ جنہوں نے جانوں پہ کھیل کر اپنی فاقے برداشت کر کے لیکن دین کو محفوظ رکھا۔ دھیان سے سننا، آج کا یہ 4-5 دن کے مضامین ہماری زندگی کا لب لباب اور نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب سننے والوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق دے، ایسے اعمال اور اقوال جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ اللہ عز و جل کے سچے کلام میں، سچے قرآن میں اللہ نے ہم کو بتایا ایسا ایسا کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اور خبردار اگر یہ فلاں کام کیے تو پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو، نیت کرو، عزم کرو، اپنے آپ سے عہد کرو خود۔ میں نہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے کہ میں عہد کراؤں گا، لیکن اپنے آپ سے، اپنے دل میں عہد کرو کہ جو باتیں، یہ وحی آسمانی کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، میں تو ان کو نام دیا کرتا ہوں جنت کے ٹکٹ۔ جنت کے ٹکٹ یعنی سمجھو، مثال کے طور پر کوئی ادھر سے سعودی وغیرہ سے کسی بڑے ہوٹل کا مالک اور اونر، مکہ ٹاور ہے، اس میں زمزم ٹاور اور فلاں اور ہلٹن اور یہ وہ، جاوے کہیں ہند پاک میں اور کہیں دلی بمبئی میں ٹھہرے اور کہے کہ میں آیا ہوں اور عید کے بعد کے لیے، رمضان کے لیے جو وہاں آنے والے میں ان کو ٹکٹ دے رہا ہوں، مگر ٹکٹ جس کو ملے گا یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن، یہ شرط، تب ٹکٹ ملے گا ان کو، ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ میرے عزیز اور بھائیو، جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ عز و جل نے کچھ خصوصی صفات رکھی ہے، اور زندگی میں یہاں رہتے ہوئے میں کچھ خاص اعمال کرنے ہیں۔ جب وہ لے کے جائیں گے یہاں سے تو سیدھے جنت میں پہنچے گا ایمان والا۔ اس لیے اللہ عز و جل نے میرے دل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ ان اعمال کو بیان کروں، اور سچی دل کی بات آپ کو عرض کرتا ہوں، خود اندر میں بندے ناچیز کو جستجو اور تتبع اور تلاش اور ایک کڑھن سی اندر سے شروع ہوئی، یار پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں دنیا سے کب چلنا ہو، تو ذرا کچھ ایسی حدیثیں جمع کرو اور آیتیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا خاکہ نقشہ بتا دیا اور صاف بتایا، یہ کرو جنت میں جاؤ گے، اور پھر ان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھ لوں تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں پہلے سے پتا ہو۔ اس لیے کہ میرے بھائیو، یہ ایسا علم ہے کہ اس کا کوئی واسطہ اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں، کہیں کے علاوہ، صرف وحی آسمانی کے علاوہ۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں اور آن لائن یہ دین کی باتیں سننے والوں، عزم کر کے بیٹھو کہ ایک ایک بات سنتے جانا ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو، جس کا جی چاہے تو اس کا چارٹ بنائے، نقشہ بنائے۔ نقشہ کا معنی کیا ہے کہ مثلا ہم نے 5 دن میں 25، 30، 35 اعمال بتائے کہ یہ اعمال جنت پہ لے جانے والے، ایک چارٹ اور نقشہ بنا لے، اور یہ اعمال جن سے جہنم میں جانا پڑے گا ایک نقشہ بنا لے، اور اپنے گھر میں اپنے سامنے رکھے اس کو، تاکہ نظر پڑتی رہے تو یاد دہانی ہوتی رہے، اور جب موت آئے تو ہم خوشی میں جھوم رہے ہوں کہ جو کچھ میں نے سارا جانا تھا، پہچانا تھا اور عمل کیا تھا، آج مجھے وقت آ گیا ہے۔ بہرحال مضمون شروع کرتا ہوں۔
قال رسول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طيبا وعمل في سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنة. یہی بات ہے اصل. فقال رجل يا رسول الله ان هذا اليوم في الناس لكثير قال وسيكون في قرون بعدي او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، حدیث پاک کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے زندگی میں کھانے پینے رہنے سیرنے اوڑھنے بچھونے غرضے کے جتنے اس کی استعمال اور برتنے کی چیزیں ہیں حلال 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 اس کا پابند رہا، اور عمل فی سنت، زندگی کے ہر شعبے میں ہر معاملے میں جو بھی معاملہ سامنے ہو، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو بھی کچھ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتا تھا اور فالو کرتا تھا، اس کی اتباع کرتا تھا. یہ اللہ والوں کے پاس چیزیں ہوتی ہے جی، اتباع سنت یہ بنیاد ہے، بنیاد. وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے. تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ زبان سے، نہ قول سے، نہ عمل سے، نہ پڑوسی کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ گھر والوں کو، نہ والدین کو، نہ بیوی کو، نہ تعلق والوں کو، نہ دوستوں کو. امین الناس، سب لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہیں. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں بڑھ کے اللہ والوں سے مطلق مخلوق بھی، جو مخلوق ہے جانور، ہاں وہ بھی فائدہ پاتے ہیں. تو بہرحال مختصر عرض کروں گا تاکہ 4-5 دن میں ایک اچھی مقدار سامنے آ جائے. تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ جو پہلی بات اس حدیث شریف میں ذکر ہوئی، اس میں 3 چیزیں آئی ہے. ایک ہے حلال کھانا پینا. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ اور ہم سمجھتے ہیں بہت ہلکا پھلکا بڑا آسان. حرمین کے ارد گرد جانے والوں اور وہاں کے ہوٹلوں پر برازیل کا چکن کھانے والوں اور میراث، بہنوں کی میراث دبا کر جی ناجائز ادھر ادھر سے جھوٹ بولا کمایا، دھوکہ دیا کمایا، اس کا دبایا اس کا دبایا جی، اور خراب کو اچھا بتا کے کمایا. بہت ساری شکلیں تو میرے عزیز وہ ہے کہ حرام کی ہمیں معلوم ہے، لیکن ایک بڑی مقدار وہ ہے جس کا پتہ ہی نہیں. یہ جو ذبیحے کا معاملہ ہے آج، چکن کے ذبیحے کا خاص طور پر دنیا بھر میں بہت کم جگہ ملے گی جہاں صاف شفاف ستھرا ہو. ہاں تم کہو گے اچھا ایسا ہے، ہاں ایسا معاملہ ہے. 2 واقعات آپ کو بتاتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں. میں نے اپنے حقیقی بھائی کو جب گیا یہاں سے تو کہا دیکھ بھائی ذرا سامنے ذبح کرا کے بسم اللہ پڑھا کے لانا. مجھے معلوم ہے آج کل شادیوں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں چونکہ بہت زیادہ ذبح کرنا پڑتا ہے تو یہ لوگ ڈھنگ سے رعایت نہیں رکھ پاتے ذبیحے پر بسم اللہ پڑھنے کی. اس کا اول جواب بیچارے کا یہ تھا کہ نہیں، یہاں تو انڈیا میں تو ایسا بھی نہیں ہے اور یہاں تو یوں ہے. میں نے کہا پھر بھی تم سامنے ذبح کراؤ، میں تبھی کھاؤں گا، ورنہ میں دنیا میں کہیں کا میں چکن نہیں کھاتا، کیونکہ مجھے اتنے واقعات کا علم ہے، اتنا علم ہے. تم سارے ہو سکتا سننے والے کو ہو مولانا کو شاید حلال و حرام میں کچھ زیادہ وہ ہو گیا. میں نے بھی ایسا بعضوں کو پہلے کہا ہے، میں نے بھی ایسا باتوں کے بارے میں سوچا جب وہ بہت زیادہ کرتے تھے. حرم مکی میں مدرسہ سولتیہ میں مولانا سیف الرحمن شیخ الحدیث بہت زیادہ وہ کرتے تھے، اور کئی بزرگوں کو دیکھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. لیکن میرے پیارو، آج دنیا میں گھومنے چکر لگانے اور یہ سب واقعات سامنے آنے کے بعد بتا رہا ہوں، سملو. ہاں وہ گیا بھائی تو ذبح کرایا تو بیچارہ جب اس سے باتیں کر رہا ہے، دیکھو بھائی اس طرح ذبح کر کے دینا. دکان والا کہہ رہا ہے جی ہم تو مولانا بالکل ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، بالکل سامنے ذبح کر کے دیتے، اور دل چھری چلا رکھی ہے. ذبح ہو چکنے کے بعد وہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ذبح ہو چکنے کے بعد. ہائے بھائی نے کہا بھائی یہ کیا کیا تو نے؟ کہ جی چلو تمہیں دوسرا دے دیں گے، چھوڑو اس کو ادھر ڈال دو. یہی قصہ میں نے جب ایک جگہ سنایا کانپور میں اپنے ایک دوست کو، تو وہ جب دکان پہ گئے تو کہنے لگے بالکل یہی بات میرے ساتھ پیش آئی. ارے میاں کیا واقعات کیا دہراؤں. اس لیے میرے بھائیوں سن لو اس مضمون کو، دل دماغ پہ اپنے لکھ لو اچھی طرح سے، حلال حلال حلال.
تفصیل چاہیے، بندہ ناچیز نے اسی پر ایک کتاب لکھی ہے حلال اور حرام پر، انشاءاللہ آپ کو نیٹ پر آج بھیج دوں گا، اس میں پڑھو گے تو دنگ اور حیران رہ جاؤ گے، اور حرام کے نقصانات اور حلال کے فائدے۔ پیارو، یہ جو مہینہ خاص چلا ہوا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، خاص مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ اور ہماری دعائیں مانگنے کا مہینہ، اور راتوں کو اٹھ کر اور دن میں اور مختلف اوقات میں اللہ کے یہاں ہم مقبول ہو جائیں۔ سن لو کہ جو حرام کھاتا ہے نہ اس کی دعا قبول ہوتی، نہ اس کی نمازیں اور عبادات قبول ہوتی۔ لیے بیٹھے ہیں بہنوں کی میرا، اور کیا کیا میں کیا اس پہ تفصیل میں جاؤں، تفصیل دیکھنے ہو میری کتاب میں دیکھ لینا، بہت اہم چیز ہے، معمولی نہ سمجھنا۔ کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سارا بالکل حلال ہو، حلال حلال۔ اکثر ہم یہی کام کر رہا ہے، ملازم ہے جا کے، اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے 5 گھنٹے کام کرے گا، 3 گھنٹے کمپیوٹر پہ کھیلتا ہے بیٹھ کر، 3 گھنٹے نیٹ پر کھیلتا ہے بیٹھ کر، 2 گھنٹے اپنے گھروں میں ادھر ادھر دوستوں سے بیٹھا سیل فون پہ باتیں کرتا ہے، اور وہ مالک سمجھ رہا ہے کہ 8 گھنٹہ کام کر رہا ہے۔ یہ تیری 2 گھنٹے کی کمائی جو ہے یہ حلال ہے؟ سمجھو علماء سے، اور جو تمہارے قریب رہنے والے علماء مفتیان کرام، ان سے جا کے حلال کا پورا نقشہ سمجھو۔ اس کتاب کو پڑھنا تو ایک سمجھ آئے گی۔ اس میں یہ باتیں بیان کروں گا لیکن ذرا سمجھاؤں گا تاکہ ان کے حقائق کچھ کھلیں آپ پر۔ جنت پیارو، جنت، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا سن لو جنت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے حلال حلال کھانا پینا، روایتیں ہیں اس پہ میں کتنی بیان کروں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، عبادت کا سفر ہے، اور پراگندہ حال، پراگندہ بال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، حال بھی ایسا ہے کہ کوئی بھی دیکھے تو رحم کھا جائے، لیکن وہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف کا انداز دیکھو، انداز، انا یستجاب لذلک، یہ کتنا ہی رب 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 کر لے لیکن کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول ہو؟ کھانا حرام، پینا حرام، اور اس کا اوڑھنا بچھونا لباس حرام، وغدی بالحرام، اس کا نشو و نما ہی حرام سے ہوا ہے۔ سود ہے آج ہمارا کیا حال ہے، رشوتیں ہیں کیا حال ہے آج ہمارا۔ پہنچاؤ یہ بیان دور دور تک، کیونکہ حرام حلال کا آج فرق اٹھ گیا لوگوں میں سے، سمجھتے آئے جیسا بھی آئے، آئے جیسا بھی آئے، پھر جنت کے خواب دیکھیں ہم۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلی یہ چیز مضبوطی سے پکڑ لینا، مضبوطی سے تھام لینا، جو سکہ کرنسی پیسہ جو ہاتھ میں آ رہا ہے، جسے کھانے جا رہے ہو، جن دوستوں کے ہاں دعوتیں کھانے جا رہے ہو، پتہ لگا لینا کون ہے، یہ کیا ہے، کہاں سے زبیہ آیا اور کیا کماتے ہیں اور کیا ان کا بزنس ہے۔ ہاں پتہ ہو، معلوم ہو، اگر معلوم ہو کہ اکثر ایسا ہے، چلو مسائل اسی میں دیکھ لینا کتاب میں۔ نمبر 2، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، سنت کے مطابق زندگی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی محبوبیت عند اللہ، اللہ کا پیارا، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا محبوب اگر بننا ہو تو صاف اعلان ہے قرآن میں، معیار اور کسوٹی بتا دی گئی، اتبعونی یحببکم اللہ، اور جنت اللہ کے محبوبوں کی جگہ ہے، مبغوضوں ناپسندیدوں کی جگہ نہیں ہے بھائیوں۔ اس لیے دوسرا یہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور چھان چھان کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں کا پتہ لگاؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک سنت زندگی کی ہر لائن میں، ہر شعبے میں۔ جی ہاں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو سیرت پر بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس پہلو کے اعتبار سے کہ مجھے اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کو، عادات کو، جی اسوے کو لانا ہے، اختیار کرنا ہے، بہت زبردست کتاب ہے، بہت نورانی کتاب ہے، اور مصنف بھی بہت اونچی شخصیت ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی، اس لیے اس کو پڑھیے، میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، رات دن کی اٹھنے بیٹھنے اور ہر چیز کی سنت اس میں ملے گی آپ کو، ان سنتوں کو اپنا معمول بنا لو۔ سمجھ گئے؟ یہ ہوئی 2 باتیں جنت میں جانے کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقَهُ،
ہائے ہائے، اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہو۔ میں نے ایک جلسے میں ایک بار شرکت کی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جلسے میں شریک تھے، تو میں نے ایک بینر پر وہاں لکھا ہوا دیکھا، جو جلسے کے منتظم تھے انہوں نے لکھ کے لگایا تھا، کیا لکھا تھا؟ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ لکھا تھا، جو مجھے یہ گارنٹی دے دے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، میں اس کی ولایت کی ضمانت دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتا ہوں کہ شخص ولی ہے۔ نہ گھر والوں کو، نہ والدین کو، نہ بیوی کو، نہ پڑوسی کو، نہ دوستوں کو، نہ محلے والوں کو، نہ کاروباری ساتھیوں کو، نہ آفس کے ساتھیوں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ بہت بڑی بات ہے، معمولی نہ سمجھنا۔ ہاں، اور اس میں عام طور پہ یہ ہوگا کہ تکلیف انہی سے نہیں پہنچتی جو تکلیف سہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ پھر سے سن لو، پھر سے سنو۔ جو تکلیف سہنے کے عادی ہو جائے کہ میاں کرنے دو جس کو جو کر رہا ہے، ساس میری برائی کر رہی کرنے دو، اور ساس نے سوچا بیوی جو میرے بیٹے کو کہہ رہی کہنے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے تو شفقت کا، محبت کا سلوک برابر جاری رکھنا ہے۔ بڑا بھائی سوچ رہا ہے یہ چھوٹا بھائی نادان ہے، کرنے دو جو کر رہا ہے، غلط سلط باتیں کہتا رہتا ہے، مجھے تو شفقت جاری رکھنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جملہ میں نے بولا اس کی تھوڑی سی شرح کر دوں۔ عام طور سے دنیا میں حقوق کی جنگ ہے، حقوق کی لڑائی ہے۔ کیا مطلب؟ اولاد جو اکرام احترام والد کا کرنا چاہیے نہیں کر رہی تو ریونج اور بدلے میں پھر والد بھی ایسا کرے گا۔ بہو کو ساس کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے نہیں کر رہی تو ساس پھر ریونج اور بدلے میں ایسا کرے گی۔ بھائی بھائی کے لیے نہیں کر رہا تو بھائی پھر بدلے میں ایسا کرے گا۔ لیکن جو بھائی، جو بڑا، جو چھوٹا یوں سوچ کے بیٹھ جائے مائی ڈونٹ کیئر واٹ دے آر ڈوئنگ، مجھے پرواہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے اپنے سے پرواہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے تو ایک سبق سیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، وہ کیا ہے کہ ہماری ذات سے، قول فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ گالیاں عمر بھر جن سے کھاتے رہے، گالیاں عمر بھر جن سے کھاتے رہے، اپنی کے لیے دکھ اٹھاتے رہے۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس حدیث شریف سے 3 باتیں نکلی، پلے میں گرا باندھ لو، لازم پکڑ لو، زندگی کا اس کو بالکل حرص جان بنا لو، ورنہ بیانات سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیٹ پر بیانات بہت ہیں، گوگل پہ بٹن مارو اور دو جس کے چاہو بیانات سن لو، لیکن آج یہ جو میں 5 دن تک بیانات کروں گا ان کا منشا صرف یہ ہے کہ ہر سننے والا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں مبارکہ، سچے وعدے ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے۔ تو پہلی چیز حلال کو مضبوطی سے پکڑنا، آج سے کسی طرح حرام قریب نہ آئے۔ نمبر 2، سنت کی اتباع کو لازم کر لینا ہے، قریب یعنی کوئی بھی چیز ہو چھوٹی بڑی، سنت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جی ہاں۔ نمبر 3، خوب اپنا محاسبہ جاری رکھنا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اللہ اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان ھذا اليوم لک فی الناس لکثیر، آج کل تو ایسے لوگ بہت ہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہوئی تھی، معمولی بات تھی؟ وہاں تو حال یہ تھا کہ 3-4 لیٹے ہیں اور موت کے قریب ہیں اور پانی پیش ہو رہا ہے تو کہا جا رہا ہے اس کو دے دو، اس کو دے دو، یہاں تک کہ سب کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ ایثار کا معاملہ تھا، وہ کہاں ان سب چیزوں میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت قیامت تک آنے والی ایسی ہے جی کہ اس میں ایسے لوگ رہیں گے، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، میرے بعد بھی لوگ ایسے موجود رہیں گے۔ جی ہاں، اور الحمدللہ الحمدللہ امت میں ایسے لوگ ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ چلو آگے، 3 چیزیں دے دی میں نے۔ یہ موتی ہے، موتی قیمتی جو پیش کیے جا رہے ہیں، توفیق الہی، فضل خداوندی سے اللہ تعالی ہمیں پورے طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو بھائی، اصل عمل ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة قلت ما هن يا رسول الله قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. کیا باتیں ہیں، آئے ہائے کیا باتیں ہیں میرے بھائیوں. ہم سب کو ضرورت ہے، ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں اللہم عاذبنی حسابا یسیرا، دعاؤں میں مانگتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اسے حساب یسیر ہوگا اور وہ اپنے اہل میں خوشی کے ساتھ لوٹے گا. اور جنت اور بہاریں اور مزے قرآن میں بھی ذکر ہے. حدیث شریف سنو اور مضبوطی سے پکڑو. کیا پیاری بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ. تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے حساب یسیر لیں گے. حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنہ، اور اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے. یہی میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ پیارے نبی نے، ہمارے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر اپنے مبارک پیارے الفاظ میں ہمیں کہہ دیا ہے دخل الجنہ دخل اللہ الجنہ، تو وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مضبوطی سے تھام لینا. حساب یسیر میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے. قرآن میں غور کرو، حدیثوں میں دیکھو، اور قیامت کے منظر کو دیکھو. قیامت کے منظر کو جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ عز و جل حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، حساب یسیر کریں گے معمولی سا، اور وادخلہ الجنہ. یہ حساب یسیر عرض ہوتا ہے یعنی پیش کیا جانا. یہ ہے تیرے اعمال، بس چھان بین نہیں ہوتی اور جستجو اور وہ نہیں ہوتی اندر کھوج. کیا ہے وہ تین اعمال؟ سن لو غور سے اور اپنے دل سے کہہ لو ابھی میری بات جب پہنچ رہی ہے. اے دل غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا، چھوٹنے نہ پائے میرے بھائیوں. نہ معلوم موت کب آ کے کھڑی ہو جائے. اگر یہ اعمال زندگی میں ہوئے تو جاتے جاتے یہاں سے خوشی کا سما چھایا ہوگا دل پر. ہائے کیا باتیں ہیں. نمبر 1 تصل من قطعک، جو تیرے ساتھ رشتے کو توڑے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑتے رہنا. بہت زور پڑتا ہے، معمولی بات نہیں ہے. بیان سننے والوں یہ سمجھ رہے ہوگے بس آسان ہے رشتہ جوڑنا، بڑا زور پڑتا. ایک طرف سے گالیاں اور ادھر سے دعائیں، ایک طرف سے راستے میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں اس نالائق کو ہٹاؤں راستے سے، دوسری طرف آپ پھول ڈال رہے ہیں. ایک طرف سے بد دعائیں جی اور حسد و کینہ، اور دوسری طرف سے دعائیں اور خیرخواہیاں اور ہدایہ تحفے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے، رشتہ جوڑنے والا کون ہے. لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلہ، اور ایک روایت میں ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ. جوڑنے والا رشتہ وہ نہیں ہے کہ بدلے میں جوڑو. اس نے ہم سے اچھا سلوک کیا، محبت کے جملے بولے اور خوشی سے ملا، ملاقات کی، مسکرا کے خندہ پیشانی سے ہدیہ تحفہ دیا، آس پڑوس سے کچھ بھیجا کھانے پینے کا، ہم نے بھی ویسا کر لیا. بھائی ہے، رشتہ دار ہے جی، اور ساس بہو کا مسئلہ ہے، ننند باوج کا مسئلہ، وہ ایسے رہتی ہے ہم بھی ایسے رہتے ہیں، ساس ایسے رہے گی ہم بھی رہیں گے. یہ کوئی بات ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بدلہ ہے، بدلہ. یہ جو بدلے میں کرنے والا ہے یہ بارگاہ خداوندی میں صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے. رشتہ جوڑنے والا وہ ہے ایک طرف سے ناگواریاں، نفرتیں، خراب چیزیں، ایذائیں جی، برائیاں، برا سلوک، اور دوسری طرف سے محبت، دعائیں اور اچھا سلوک. یہ ہے رشتہ جوڑنے والا میرے بھائیوں. یہ خواب اپنا سناتا چلو، کبھی کبھی بیان کر دیتا ہوں. حج کے موقع پہ مینا میں لیٹا ہوا سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میدان قیامت قائم ہے اور اللہ عز و جل کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کر رہے ہیں اور کچھ کو جہنم میں داخل کر رہے ہیں. جن کو جنت میں داخل کر رہے ہیں اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہو رہا ہے
ان کو لمبے لمبے لباس پہناؤ، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہاں آج جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ لوگ ہیں جو اس حدیث شریف پر عمل کرنے والے تھے، یہ جو میں نے ابھی پڑھی لیس الواصل بالمکافی، اس پر عمل کرنے والے۔ تو میرے بھائیو، پہلی بات سن لو جنت میں داخلے کی اور آخرت میں آسان حساب ہونے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصل من قطعک، جو تم سے توڑ پیدا کرے تم رشتہ جوڑ لو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ نے اس رشتے کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ عرش کا پایا پکڑ کر، ایک روایت میں ہے رحمان کی کوک پکڑ کے چمٹ گیا اور یہ کہا کہ اللہ میرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے سے جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اپنے سے توڑ دوں گا۔ آج تو ہماری انا، وقار، بڑائی، میں ایسا، میں اس طرح اور میں اس طرح، یہ معمولی سا آدمی، میں جھکوں اس کے سامنے؟ اگر میں ایسے معاف کر کر کے اس سے درگزر کرتے کرتے ایسے ہی صلہ رحمی کرتا رہوں گا اور کرتی رہوں گی تو کیا نتیجہ نکالا جائے گا کہ یہ جھک گیا ہمارے سامنے۔ اس کا بھی علاج حدیث شریف میں آ گیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے کسی کے سامنے چھوٹا پڑتا ہے اللہ اسے بلندی دیتے ہیں، عزتیں دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے جس نے اللہ کے لیے معافی کی اور درگزر کیا، ما زاد عبد بعفو الا عزا، کہ بندہ عزت ہی میں بڑھتا جاتا ہے، عزت ہی میں بڑھتا جاتا ہے۔ درگزر کرو، چھوڑو اپنا، دیکھو اپنا، آگے بڑھو۔ تصل من قطعک وتعطی من حرمک، وہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں نہیں دیتا، تمہیں ضرورت ہے اور اس کے پاس موجود ہے لیکن تمہیں دینا نہیں پسند کرتا، سمجھتا ہے چھوٹا سا آدمی، معمولی آدمی، فلاں برادری کا، فلاں قوم کا، اسے میں کیا دوں گا، لیکن اس کے باوجود ہے کہ تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں دیتا اور وقت ضرورت تمہیں محروم رکھتا ہے، لیکن پھر بھی تم اپنا داد و دہش کا اور دینے کا سلسلہ جاری رکھتے ہو۔ فلاں رشتہ دار ہیں، فلاں تعلق دار ہے، فلاں پڑوسی ہے، ہمیں پوچھتا نہیں ہے، لیکن بھائی ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے، ہمیں تو اپنا دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے۔ یاد ہے وہ یاد کیا مطلب، سب علماء تو نہیں بیٹھے، وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت مصطح کے ساتھ کا واقعہ پیش آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اب آج سے اس پر خرچ کرنا بند کر دوں گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں کیا آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ خلاصہ، وسعتوں والوں نے قسم کھا لی ایسا نہ کرنا چاہیے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ دیتے رہیں غریبوں کو، رشتہ داروں کو، الا تو ولیعفوا ولیصفحوا، اور درگزر کرتے رہیں جس نے جو کچھ کیا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہائے ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم یا ربنا، اے اللہ بے شک ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دے۔ میں ایک دن کسی دکان میں کھڑا کھڑا یہ آیت سن رہا تھا تو فوراً یہی بات ذہن میں آئی کہ عفو درگزر، عفو درگزر، معاف کرنا درگزر کرنا، معاف کرنا درگزر کرنا، معاف کرنا درگزر کرنا، جو بھی جس کی طرف سے پیش آئے کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، اور بس ایک ایک جملہ اپنے دل کو سجھا کے اور بتا کے رکھو، اے دل الا تحب ان یغفر اللہ لی، تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے تو کیوں نہیں درگزر کر رہا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ ولیعفو ولیصفحوا، عفو درگزر کرنا یہ بڑے اولو العزم لوگوں کا کام ہے، بہت بڑے لوگوں کا کام ہے، اور ان کا مقام اللہ کے ہاں بڑا بلند اور بڑا اونچا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ادفع، قرآن کریم میں ہے بالحسنۃ السیئۃ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اور آگے سنانا چاہتا ہوں، وما یلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ چیز صبر والوں کو ملتی ہے اور وہ جن کا بڑا حصہ ہے اللہ کے یہاں، کیا کچھ ملنے والا ہے ان کو۔ بہرحال اس روایت میں ہے کہ جنت ان کو ملے گی اور حساب یسیر ہوگا، اس لیے داد و دہیش جاری رکھو۔ وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پہ ظلم کر دے اسے درگزر کر دو۔ ظلم کا مطلب ایک سمجھتے ہیں ہمارے ہاں ڈنڈا مارنا،
میرے بھائیوں صرف ڈنڈا مارنا ظلم نہیں ہے، جو ہمارے حقوق ہیں جس کے ساتھ وہ حق تلفی کر رہا ہے، پورا نہیں کر رہا ہمارے حق کو، جی تو یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ہاں اولاد کو چاہیے تھا کہ اکرام ہوتا، اکرام نہیں کیا، جی اسی طرح شوہر کو چاہیے تھا بیوی کے ساتھ شفقت، نرمی، معاشرہ بالمعروف، لیکن وہ نہیں اختیار کی۔ بیوی کو چاہیے تھا شوہر کی عظمت، احترام، ادب، والدین کا اولاد اس طرح سے جس کا جو ہے وہ نہ کرنا، لیکن یہ پھر بھی کیا کیے جائے، درگزر کیے جائے، معاف کیے جائے۔ تو تین باتیں پہلے میں نے بتائی، اور میرے بھائیوں تین باتیں یہاں ذہن میں رکھ لو، 6 باتیں آج کا گویا کہ خلاصہ نکال لو۔ حلال کھانا، سنت کی اتباع، لوگ تکلیفوں سے ہماری محفوظ رہیں، قول و عمل کسی طرح تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد جی جو قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی، جو محروم کرے اسے دیتے رہنا، اور جو ظلم کرے اسے معاف کرنا۔ یاد رکھنا اس کی شرح میں یہ بات کہ صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اس کی یہ فضیلت نہیں، اس کی بھی فضیلت ہے لیکن یہ فضیلت نہیں، یہ فضیلت جب ہے کہ ادھر سے بدسلوکی ادھر سے اچھا سلوک چل رہا ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ 6 باتیں ہیں لیکن جان ہے، جان معاشرت کی جان، اور زندگی گزارنے کا اتنا قیمتی اس میں سب کچھ موجود ہے اگر ہم عمل کریں۔ اللہ عز و جل بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور 2 منٹ اور لے کر ایک اور سناؤں ورنہ 5 دن کافی نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ مختصر بتا دیتا ہوں، اے لوگو افشاء سلام کرو، سلام خوب پھیلاؤ، علی من عرفت ومن لم تعرف۔ آج اس کا رواج ختم ہو گیا، اس لیے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ جب ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دی جاتی ہے اس کے اثرات معاشرے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور سلام دیکھو یوں نہ کرنا چاہیے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ بھی کہتا چلو بیچ میں، السلام علیکم۔ بہرحال یہ ہے، ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک کمال ایمان نہ ہو، ولا تؤمنوا، اور کمال ایمان نہ ہوگا، حتی تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہ رکھو، اور افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ تحاببتم، میں ایسی چیز بتاؤں جب تم اسے کر لو تو محبت پیدا ہو جائے، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رواج دو۔ اور بھائیو دوسری چیز، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ سب کو، مہمان کو تو سب کھلائیں گے، دوستوں کو سب کھلائیں گے، یہاں ہے کہ سب کو جو ضرورت مند ہو سب کو میرے بھائیو کھانا کھلایا کرو۔ یہ عادت اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جس ملک میں رہتا ہوں ساؤتھ افریقہ، یہاں کے لوگوں میں خوب ہے، خوب غریبوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ آئے ہائے، یہ تو خاص حفظ جان بنانے کی ہے، اس پر میں آپ کے سامنے پہلے گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، لوگ سوئے ہوں اور تم چپ کے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہو، آہوزاری کر رہے ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحرگاہی۔ اللہ عز و جل ان تمام صفات کو جو آج بیان ہوئی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔